کوئی بھی ضابطہ حیات نا جب بھی ایک لیجسلیٹر کے طور پہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اسپیشلی کوئی کتاب سے آ رہا ہو، تو جب بھی قوم اس کو ایموشنلی اس سے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، اس کو انٹرنلائز کرتی ہے نا، تو ہر انسان کے ایموشنز اس کی ایک انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اس کی خود ہی ایک ترجمہ کر کے اس کے بیہیویئر کے اندر، اپنے بیہیویئر کے اندر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور قوم کے جب خواص بڑے بوڑھے اس کو جب ایموشنلی پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے کلچر وجود میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ عام آدمی جو مرضی کر رہا ہے اسے کلچر وجود میں نہیں آتا۔ قوم کے جب خاص آدمی کسی بھی لیول پہ انٹلیکچوئل ایلیٹس ہوں، فائنینشیل ایلیٹس ہوں، پولیٹیکل ایلیٹس ہوں، وہ ان کے جو بھی بیہیویئر ہوتے ہیں، ان کی جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے نا اس سسٹم کی، اس ڈیفینیشن آف انسٹرکشنز کی، اس سے کلچر وجود میں آتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان جب یہ سوچتا ہے نا کہ پاکستان کا بھی ایک کلچر ہے، انڈیا کا کلچر ہے، چائنا کا ایک کلچر ہے، اسلام کا اسلام اس کو ریکگنائز کرتا ہے کہ نہیں، تو اسلام جسٹ لائک اینی ادر لیجسلیٹر، بک آف انسٹرکشنز، اپنے کلچر خود کریٹ کرے گا ہی کرے گا۔ جس بھی علاقے کا کوئی کلچر ہوتا ہے اس نے اس کو ایموشنلی انٹرنلائز کیا ہوتا ہے کسی ایک ایسی سپرسٹیشن سے یا پھر کسی بلیف سسٹم کے ساتھ کہ جس کو وہ کرنا واقعی میں فرض سمجھ رہا ہو۔ 1 2 3 10 12 14 نسلیں گزرتی ہیں تو وہ پارٹ آف دا لیجسلیشن بن جاتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اسلام جب آیا تھا تو ایکچولی میں ان رسم و رواج کی اس انٹرنلائزیشن کے خلاف آیا تھا۔ ہر ایک لیجسلیشن اسی کے خلاف ہی آتی ہے۔ اللہ نے بھی یہ کہا تھا کہ تم نے یہ کیا اپنے طور پہ سپرسٹیشنز کریٹ کر لی ہوئی۔ بدھ کی پوجا کرنا کیا تھا؟ سپرسٹیشن تھی، انٹرنلائز ہوئی تھی۔ کس چیز پہ؟ ایموشنل لیول کے اوپر۔ نفسیات ایموشنز کے سے مبرہ تو ہو نہیں سکتی، نفسیات تو ہوتی ہی ایموشنل مینیفیسٹیشن۔ جب بھی کوئی یہ اپنے کلچر کا نام جپ رہا ہوتا ہے نا کہ ہمارا اپنا کلچر ہے، اس کی ترویج ہونی چاہیے، تو اس کو بس بینگ اے مسلم وہ تفریق کر لینی چاہیے کہ وہ فرقان کدھر بٹھایا میں نے کہ میں نے اسلام کا اپنا انٹرنلائزڈ سسٹم، ایموشنلی انٹرنلائز، کہاں پہ پرائرٹائز کرنا ہے اور کہاں پہ کوئی ایسی چیز بالکل اسے طلاق دینی ہے کہ جو اس سسٹم کو کاؤنٹر کرتی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اسلام کے کلچر سے، یا کسی اس ایسے کلچر جس کو وہ مانتا ہے، تو اس کو اسلام بھی ریکگنائز کرتا ہے کہ جو چیز حرام نہیں ہے وہ بے شک کر لو۔ جو چیز حرام اور حلال کی ڈیفینیشن کو کہیں سے بھی انووک کرے گی یا پھر میوٹیٹ کرے گی یا کوئی پیرلل سسٹم بنائے گی، اسلام نے اس کے تینوں معاملات کے الگ الگ القاب و الفاظ بتائے ہوئے ہیں اور اس کو گناہ میں ہی ڈکلیئر کیا ہوا۔ اگر اسلام ایسا نہ کرتا تو ہر قوم کو اپنا کلچر پریکٹس کرنے کی ضرورت تھی، مگر پھر بہت بڑا مسئلہ آ رہا تھا کہ کلچر کہاں پہ ٹرمپ کیا جائے اپنی بلیف سسٹم کے اوپر، یا پھر اس رائٹ اینڈ رانگ کی ڈیفینیشن کے اوپر، گڈ اینڈ بیڈ کو کہاں پہ میں ٹرمپ کر دوں رائٹ اینڈ رانگ سے۔ تو جب رائٹ اینڈ رانگ ٹرمپ ہونا شروع ہو جائیں، گڈ اینڈ بیڈ، یا زیادہ تر لوگ جو کر رہے ہوں اس کو انسان جب رائٹ سمجھنا شروع، یہ ہماری فطرت ہے، اس کو ہرڈ سائیکالوجی بولتے ہیں، کہ جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہوتے اس کو عام بندہ جو بچہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہو رہا تھا اس کو رائٹ کی ڈیفینیشن میں، رانگ کی ڈیفینیشن میں لے کے آتا۔ حالانکہ بڑے بوڑھوں نے اس لیے نہیں سٹارٹ کیا ہوتا کہ رائٹ، وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ اچھا ہے، گڈ اور بیڈ تھنگ۔ یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ جو آپ کی نفسیات پہ پوری طریقے سے غالب آ جاتا ہے، اور کچھ نسلوں کے بعد کسی کو یاد نہیں رہتا کہ یہ گڈ ایک اچھی ترتیب بنائی تھی کسی نے، اب وہ صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن بنا رہی ہے۔ کہ قرآن پاک نے نوح علیہ السلام کی کہانی کے وقت یہ بتایا کہ ان کے بزرگان کو لوگوں نے پھر بعد میں بت بنانے شروع کر دی اور اس کو پھر مذہب بنا لیا، حالانکہ وہ کون نیک لوگ تھے۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب مسئلہ صرف ان بتوں کا نہیں ہے جو نظر آتے ہیں، مسئلہ ان بتوں کا جو نظر نہیں آتے، پوجا لیکن اسی طریقے سے کی جاتی ہے۔ اس رسم، اس رواج کو اگر ہم ریکگنائز نہیں کر سکتے تو ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کریں۔ اگر ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں تو پھر اس کو توڑنے کا نام ہی تو اسلام ہے۔ تو جب بھی آپ کو یہ بزرگان ملے نا اور بتائیں کہ ہمیں یہاں پہ ہمارا کلچر ہے بھائی، اس کی بھی ایک رسپیکٹ کرو، تو آپ ضرور کریں رسپیکٹ، جب تک کہ وہ آپ کے بینگ اے مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ کلیش نہ کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کا کلچر تو چاٹتے رہتے ہیں، اصل میں وہ انڈین کلچر، اور انڈین کلچر ریپگننٹ ہے ان سو مینی اینگل، ان سو مینی ویز، اسلام کے انہیریٹڈ کلچر کے ساتھ۔ کلچر تو بنے گا ہی بنے گا اسلام کا، ہر لائف کے موضوع کے اوپر اسلام نے ایک ضابطہ دے دیا، کلچر نہیں بنے گا، آف کورس بنے گا۔ کپڑے پہننے کے
جو ہے کا میزان بتا دیا ہے، کھانا کھانے کا کے اوصاف بتا دیے اور طریقہ کار بتا دیے، بیٹھنے اٹھنے کے بات کرنے کے، ملنے جلنے کے، آپس میں بات کرنے کی کدھر تک تمیز رکھنی ہم نے، کدھر ہم نے قول قولا سدیدہ کرنا ہے، سب کے سب معاملات ہمیں اگر پتہ ہیں، اس کے باوجود بھی ہم سمجھیں کہ اسلام کا اپنا کلچر نہیں ہے، اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اسلام کا اپنا کلچر اور اس کو ہم باقی کے کلچر پہ ٹرمپ نہیں کر رہے، تو پھر مسلمان ہونے کے اوپر یہ اعتراض ہونا چاہیے نا ہمیں تو ایک ڈیفینیشن کے اوپر چیلنج کریٹ کر دینا چاہیے ایز یوتھ، ایز اے تھنکنگ یوتھ. مجھے آپ سے صرف امید ہے، کیونکہ آپ کے علاوہ تو باقی سب کے سب اس کلچر کو دین میں داخل کر چکے ہیں. یوتھ سے میری یہ امید ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں گے اور پوچھیں گے کہ یار صحیح غلط کے اندر کیوں داخل کر رہے ہو؟ صحیح غلط تو صرف اسلام ہے ہمارا، اچھے برے کو اچھے برے میں رہنے دو، صحیح غلط کا معاملہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا. تو being a Muslim, understand where to draw the line and make sure you draw that line and make sure you know why you're drawing that line.